دوستوں، ہماری یہ دنیا ایسے ایسے رازوں سے بھری پڑی ہے جن تک ہماری سوچ ابھی تک نہیں پہنچ پائی۔ آئے روز ہمیں ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں جن کو سن کر ہم اکثر حیران رہ جاتے ہیں اور ہمیں ان کا کوئی ریزن معلوم نہیں ہوتا۔ جہاں یہ واقعات ہمیں حیران و پریشان کر دیتے ہیں، وہیں ہمارے لیے کئی سوالات بھی چھوڑ جاتے ہیں کہ ہم ان پر غور کریں۔ اکثر ایسے واقعات کی توجیہ پیش کرنے میں سائنس بھی ناکام نظر آتی ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ شیئر کریں گے جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو سرگودا سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ نے بچپن میں اپنے دادا جی سے سنا۔ تو آئیے ہم یہ واقعہ ان کی زبانی ہی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بابا جی بیان کرتے ہیں، میرے دادے کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس علاقے کے ذمہ دار نے اپنی زمین پر کنواں کھودنے کے لیے کچھ مزدور بلائے جو کھیتوں میں کئی روز تک کنواں کھودتے رہے۔ کنواں بہت زیادہ گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا کہ اچانک ایک روز اس کنویں کی ایک جانب سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا کہ فلاں شخص مٹی تلے دب گیا ہے جس کا نام منظور ہے۔ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب کافی کھدائی کرنے کے باوجود منظور نامی مزدور نہ ملا تو انہیں لگا کہ شاید انہیں مغالطہ ہوا ہے، وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو۔ اس لیے انہوں نے اس کنویں میں مٹی ڈال کر اسے دوبارہ بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ پر کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی اسے خالی چھوڑا جا سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس کنویں میں مٹی ڈال کر اسے دوبارہ بند کر دیا کہ کوئی انجانے میں اس میں گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ 25 سے 30 سال بعد وہ زمیندار فوت ہو گیا تو اس کی اولاد نے کافی زمینیں بیچ ڈالیں۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے زمینیں آباد کرنے کے لیے کاشتکاری شروع کر دی تو انہیں بھی ایک کنواں کھودنے کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے اسی جگہ پر کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا اور ایک ثانیہ رونما ہو چکا تھا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تھے تو اچانک انہیں ایک دھوتی کا کپڑا ملا۔ وہ حیران ہو گئے کہ اتنی گہرائی میں یہ دھوتی کیسی؟ دوسرے مزدور بھی پریشان تھے۔ مالکان کو بلایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں میں سے ایک دھوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدور سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے کہ اگر یہ دھوتی کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کنویں میں موجود ہوں گی۔ اس وقت تک کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ پر پہلے کبھی کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے نہایت ہی احتیاط کے ساتھ ہاتھوں اور بیلچوں سے کھدائی جاری رکھی تو اچانک کنویں کی ایک جانب سے ایک چھوٹا سا ہول نمودار ہوا جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ اس کی سفید داڑھی تھی جو کہ ناف تک بڑھی ہوئی تھی۔ سر کے بالوں سے پورا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے وہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی جن بھوت ہے۔ مزدوروں نے مالکان کے ساتھ مل کر اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے پورے بدن کا گوشت پلپلا ہو چکا تھا۔ اس بزرگ نے جب اتنے انسانوں کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ بزرگ کو کنویں سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ کسی سمجھدار آدمی نے انہیں یہ مشورہ دیا ہے کہ اس بزرگ کو روئی میں لپیٹ دیں کیونکہ ان کا جسم ہوا اور یہ موسم بالکل برداشت نہیں کر سکے گا۔ بزرگ کو 10 دن تک نہایت نگہداشت میں رکھا گیا۔ روئی میں دودھ لگا کر ان کو چٹایا جاتا۔ 10 دن کے بعد جب وہ بزرگ ہوش میں آ گئے تو انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ بہت عرصے پہلے یہاں کنواں کھودتے ہوئے مٹی تلے دب گئے تھے۔ پرانے لوگوں سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس حادثے کے وقت وہاں موجود تھا۔ وہ بھی اس وقت کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ جی ہاں، ایسا واقعہ یہاں پیش آیا تھا اور ایک منظور حسین نامی مزدور لاپتہ ہو گیا تھا۔ لیکن آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ نکل آئے؟ انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا ریئلسٹک سوال تھا کہ آخر بنا خوراک، پانی، ہوا کے کوئی شخص کیسے زمین تلے زندہ رہ سکتا ہے؟ اس بزرگ نے یہ بات سنی تو کہا، میں ہی منظور حسین ہوں۔ بس یہ میرے سونے اللہ دی شان ہے کہ پتھروں میں بھی مجھے رزق پہنچاتا رہا، وہ منو مٹی تلے بھی مجھے خوراک پہنچاتا رہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کتنے سال تک منو مٹی تلے دبا رہا، لیکن اس بات کا مجھے علم ہے کہ میں کبھی ایک پل کے لیے بھی بھوکا نہیں رہا اور نہ ہی مجھے کوئی وقت گزرنے کا علم ہوا۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح سویرے آتی ہے اور اپنے تھن میرے سامنے کر دیتی ہے۔ میں اس کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا تھا اور وہ دن میں ایک بار آتی تھی۔ میں آج اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ آج اس اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ میں دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ اس واقعے کے 10 سال بعد تک منظور حسین زندہ رہا۔ یہ واقعہ سنانے والے بزرگ نے بتایا کہ اس واقعے کو گزرے 150 سال ہو چکے ہیں،
لیکن یہ واقعہ ہمیں اللہ کی شان کی یاد دلاتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منظور حسین کو منو مٹی تلے رزق عطا کیا، کیونکہ اس کے مرنے کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا وہ ابھی نہیں آیا تھا۔ یعنی ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے جو اسے اسی وقت آئے گی۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔